اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ یہ آڈیو ہماری اس کتاب کی تیسری آڈیو ہے۔ تو آج ہے درس نمبر 9 کہ جو ہے برہان وجوب و امکان۔ گزشتہ دروس میں وجوب خدا کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلیں پیش کی گئی تھی کہ جو ان افراد کے لیے کفایت کرتی ہیں کہ جن کے ذہن شبہات اور سوالات کی آمیزش سے دور ہے۔ اس درس میں ہم براہین میں سے ایک کا اثبات کریں گے، اس صورت میں کہ کسی فرد میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس برہان پر اشکال و اعتراض وارد کر سکے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے براہین میں سے مشہور ترین برہان وجوب و امکان ہے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے معنی: کسی بھی چیز کو منتخب کر لیجئے، یہ چیز درج ذیل 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ پہلی ہے یا وہ واجب الوجود ہوگی، اور دوسری ہے یا وہ ممکن الوجود ہوگی۔ تو ہم پہلی کی بات کرتے ہیں جو ہے واجب الوجود، یعنی کہ جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اس کے لیے وجود واجب، ضروری اور قطعی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کسی اور سے وجود حاصل نہیں کرے گا بلکہ خود بخود وجود رکھتا ہوگا، اور کسی دوسرے نے اسے وجود نہیں بخشا ہوگا۔ پس ہم کلمہ واجب الوجود کے دقیق معنی کو درک کر کے واجب الوجود کو سمجھ سکتے ہیں۔ واجب الوجود وہ موجود ہے کہ جس کے لیے وجود واجب ہے، یعنی کوئی اسے وجود نہیں بخش سکتا اور کوئی اس سے وجود واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ جب کسی چیز کے لیے وجود واجب اور ضروری ہوگا تو وہ ذاتی، یعنی اس کی ذات کا جو حصہ ہے وہ ہو جائے گی، اور جب وہ ذاتی ہو جائے گا تو پھر کوئی یہ قوت نہیں رکھتا کہ ذاتی شے کو، کہ جو اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے، اس چیز سے جدا کرے۔ مثلا چینی کی کہ اس کا ذات کا حصہ مٹھاس ہے، نمک کہ اس کا ذات کا حصہ نمکین ہوتا ہے، اور کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ چینی سے مٹھاس چھین لے اس حال میں کہ چینی ہی رہے، یا نمک سے نمکین پن لے لے اس حال میں کہ نمک ہی رہے۔ اس تعریف کے مطابق جس چیز کے لیے وجود ضروری اور ذاتی ہے تنہا ایک چیز ہے کہ جو از خود موجود ہے، یعنی وہ تنہا چیز کہ جسے نہ کوئی وجود دے سکتا ہے نہ ہی اس سے کوئی وجود واپس لے سکتا ہے، خود بخود موجود ہے جسے نہ کوئی وجود دے سکے نہ اس سے کوئی وجود واپس لے سکے، اور وہ خود سے موجود ہے، پس وہ بھی واجب الوجود ہوگا اور علت کا نیاز مند نہیں ہوگا، چونکہ علت معلول کو وجود بخشتی ہے اور واجب الوجود خود سے وجود رکھتا ہے اور کسی علت کے سبب سے وجود میں آنے کا نیاز مند نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ یا تو وہ چیز اب ممکن الوجود ہو، یعنی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے وجود واجب نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یعنی جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اسے موجود بننے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہے کہ جو اسے وجود بخشے تاکہ یہ وجود میں آ سکے، اور اگر وہ اسے وجود نہ بخشے تو یہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ پس ممکن الوجود جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اپنے لیے وجود کا امکان رکھتا ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اگر اسے کوئی وجود دے موجود ہو جائے، اور اگر وجود نہ دے تو وہ وجود نہیں پائے گا۔ اس عالم میں واجب الوجود کے علاوہ پائے جانے والی تمام اشیاء ممکن الوجود ہیں، مثلا انسان، آسمان، جانور، پہاڑ وغیرہ۔ برہان وجوب و امکان: برہان وجوب و امکان کے بیان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس جہان میں
ایک ایسی ہستی کہ جو واجب الوجود ہے اس کے وجود کو ثابت کرے۔ آئندہ دروس میں ہم واجب الوجود کی صفات کی تحقیق کریں گے، جیسے کہ ہم ثابت کریں کہ واجب الوجود بے نہایت علم و قدرت رکھتا ہے۔ ان صفات کی تشخیص کے بعد جان لیں کہ یہ صفات ایسی ہیں کہ فقط خدا کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں، اور اس بنا پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں گے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے۔ اس مقدمے کے بعد اب ہم برہان وجوب و امکان کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مدعا۔ واجب الوجود وجود رکھتا ہے۔ مقدمہ اول، ہر عاقل انسان یقین رکھتا ہے کہ جس جہان میں وہ سانس لے رہا ہے وہ شے وجود رکھتی ہے۔ ہم اس شے کا نام الف رکھ دیتے ہیں۔ مقدمہ دوم کہ یہ الف یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ اب مقدمہ سوم ہے کہ اگر الف واجب الوجود ہو تو ہمارا مدعا ثابت ہے، کیونکہ ہمارا مدعا یہی ہے کہ واجب الوجود وجود رکھتا ہے۔ مقدمہ چہارم ہوگا کہ اگر یہ الف ممکن الوجود ہو تو ایک علت کہ جس کا نام ہم بے رکھتے ہیں وہ اس کا نیاز مند ہے۔ یہ علت یا واجب الوجوب ہوگی یا ممکن الوجوب ہوگی۔ پنجم مقدمہ ہے کہ اگر بے واجب الوجود ہو تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہے، لیکن مقدمہ ششم یہ ہے کہ اگر بے بھی ممکن الوجود ہے تو ایک علت جیم کا نیاز مند ہے۔ اب یہ علت جیم یا تو واجب الوجود ہوگی یا پھر ممکن الوجود ہوگی۔ مقدمہ ہفتم یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ تسلسل محال ہے، بات کہیں نہ کہیں تو جا کر رکے گی، کیونکہ اس سلسلے کا چلتے رہنا اور کہیں پر بھی نہ رکنا عقلاً محال ہے، اور جہاں جا کر یہ سلسلہ رکے گا وہ ایسی موجود ہوگی جو کسی علت کی بنا پر نہیں بلکہ از خود موجود ہوگی۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ ایک مجموعہ کے موجود ہونے کے لیے علت کے نیاز مند ہو، وہ بنا اس علت کے وجود میں آ جائے، جبکہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر ایک شے الف وجود رکھتی ہے تو یا تو وہ خود واجب الوجود ہے یا کسی علت کی نیاز مند ہے کہ وہ علت واجب الوجود ہے۔ اس بنا پر واجب الوجود حتماً موجود ہے۔ آئندہ دروس میں صفات واجب الوجود کی تحقیق کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ واجب الوجود خداوند متعال ہی ہے۔ اب ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں اس درس کا کہ سب سے پہلے ہے تعریف واجب الوجود کہ وہ موجود کہ جس کے لیے وجوب کا ہونا واجب ہے، یعنی ایسی موجود کہ جس نے کسی دوسرے سے وجود حاصل نہ کیا ہو، بعبارت دیگر اس کا وجود ذاتی ہو۔ دوسرا ہے تعریف ممکن الوجود، وہ موجود کہ جس کے لیے وجود ضروری نہیں، یعنی یہ وجود کو کسی دوسرے سے حاصل کرتی ہے، بعبارت دیگر اس کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی دوسرا اسے وجود دے دے تو وجود ہو جائے گا، اور اگر وجود نہ دے تو معدوم رہے گا۔ بو علی نے سب سے پہلے اثبات وجود خدا کی خاطر برہان وجوب و امکان کو بیان کیا تھا۔ تیسرا توضیح ہے برہان واجب و امکان کی کہ موجود یا واجب الوجود ہوگی یا ممکن الوجود۔ اگر واجب الوجود ہے، اس درس میں جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے یعنی اثبات واجب الوجود، تو ہمارا مقصد حاصل ہے، لیکن اگر ممکن الوجود ہوگا تو فرض کے مطابق اس نے وجود یا واجب الوجود سے لیا ہوگا یا ممکن الوجود سے۔ اگر واجب الوجود سے حاصل کیا تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہے، لیکن اگر ممکن الوجود سے اخذ کیا تو پھر وہی پہلا سوال دہرایا جائے گا، جس ممکن الوجود سے اس نے وجود حاصل کیا، اس نے وجود واجب الوجود سے حاصل کیا ہے یا ممکن الوجود سے؟ اگر یہ سوال کسی حد و نہایت کی بنا ایسے ہی چلتا رہے تو دلیل بطلان تسلسل کے تحت یہ فرض باطل ہے، اور چونکہ تسلسل باطل ہے لہٰذا یہ سوال اور جواب لامحدود و بے نہایت حد تک جاری نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ واجب الوجود موجود ہے۔ اگلا، کیا یہ واجب الوجود خدا ہی ہے؟ واجب الوجود کی صفات کا اثبات از روئے عقل ہم اگلے درس میں کریں گے اور ثابت کریں گے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے۔ 10واں درس ہے توحید کیا ہے، یعنی واجب الوجود ایک ہے یا متعدد۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں بیان ہے کہ اللہ تمام فرشتے اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔
اس درس میں ہم خداوند متعال کی اہم ترین صفت یعنی یکتا ہونا اور کوئی شریک نہ رکھنے کے بارے میں کلام کریں گے۔ خدا کی یہ صفت اتنی اہم ہے کہ تمام ادیان الہیہ نے انسانوں کو اس بات پر اعتقاد رکھنے کی دعوت دی ہے، اور دانشمندان اسلامی اس صفت کو تمام معارف دینی کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے معنی خدا کو ایک جاننے کے ہیں، اور جب ہم لفظ توحید کا اضافہ خدا کی کسی بھی صفت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم اس صفت کو فقط خدا کے ساتھ مخصوص ہونے کے عقیدے کے حامل ہیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں توحید در خالقیت، اس کا مطلب ہے ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جہان کا خالق فقط خدا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں توحید در عبادت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ فقط خدا ہی عبادت کے لائق ہے۔ البتہ جب ہم لفظ توحید کو بنا کسی اضافے اور سابق و لاحقے کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی توحید در ذات کے ہوتے ہیں، یعنی ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا یکتا اور یگانہ ہے۔ جب ہم نے اس درس میں توحید کے معنی کو سمجھ لیا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس درس میں توحید ذاتی کو ثابت کریں۔ توحید کے باقی انواع مثل توحید افعالی، توحید صفاتی وغیرہ کا اثبات اگلے دروس میں کریں گے، نیز اس کے ساتھ ساتھ مراتب توحید مثلا توحید در خالقیت، توحید در عبودیت کا بھی اثبات کریں گے۔ توحید ذاتی کے معنی، توحید ذاتی کے معنی ہے ذات خداوند متعال واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اس عالم میں دو یا اس سے زیادہ خدا موجود نہیں رکھتے۔ توحید ذاتی پر عقلی دلیل۔ اللہ کی توحید ذاتی کے اثبات کے لیے متعدد عقلی دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسی سبق میں آگے جا کر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ خدا ہی واجب الوجود ہے۔ مقدمہ اول، واجب الوجود بے نہایت اور لامحدود ہے۔ مقدمہ دوم کہ اس عالم میں دو بے نہایت اور لامحدود موجودات کا ہونا محال ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ واجب الوجود ایک ہی ہے۔ مقدمہ اول کی توضیح، اگر واجب الوجود بے نہایت اور لامحدود نہ ہو تو ایک کمال یا کوئی ایک چیز یا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس کا وہ احاطہ نہیں رکھتا، اور اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واجب الوجود ناقص ہوگا، اور جو ناقص ہوگا وہ نیاز مند علت ہوگا، جبکہ واجب الوجود نہ ہی ناقص ہے اور نہ ہی نیاز مند علت۔ یعنی اگر ہم صحیح معنی میں واجب الوجود کے معنی کو سمجھ لیں تو ہم جان جائیں گے کہ واجب الوجود کو نہ علت کی نیاز مندی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی نقص رکھتا ہے۔ مقدمہ دوم کی توضیح، اگر بے نہایت و لامحدود کے معنوں میں دقت سے کام لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ وہ دو بے نہایت لامحدود موجودات کا پایا جانا باطل ہے، چونکہ اس فرض کی صورت میں دونوں ہی ناقص ہو جائیں گے۔ بعبارت دیگر اگر بے نہایت دو ہوں تو اس کا لازمہ یہ قرار پائے گا کہ جو چیز ایک کے پاس ہوگی وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوگی، بس دونوں ہی ناقص ہوں گے، اور ناقص واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم اس بحث سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس جہان میں ایک سے زیادہ واجب الوجود نہیں، سو ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ اس جہان میں دو واجب الوجود ہیں، کیونکہ اس فرض سے دونوں ہی ناقص قرار پائیں گے۔ اب یہاں سوال ہے کہ کیا آپ نے ثابت کیا ہے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے؟ اگر آپ ثابت کریں کہ واجب الوجود خدا ہی ہے تو اس وقت واجب وجود کے لیے توحید کے اثبات سے یہ ثابت ہوگا کہ خدا ایک ہی ہے۔ بعبارت دیگر اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ واجب الوجود خدا ہی ہے تو واجب الوجود کے ایک ہونے اور خدا کے ایک ہونے سے آپ کا مدعا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں، واجب الوجود خدا ہی ہے، کیونکہ خدا کی صفات کو واجب الوجود کے لیے ثابت کرنے سے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صفات مثلا توحید، خالقیت، تمام کمالات کا حامل، تمام نقائص سے بری، بے نہایت و لامحدود ہونا۔ خلاصہ یہ کہ ادیان خدا کے بارے میں جن صفات کا ذکر کرتے ہیں وہ واجب الوجود کے لیے قابل اثبات ہیں۔ نمونے کے طور پر واجب الوجود کی چند صفات کو ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ بے نہایت و لامحدود ہونا، اس کا دعویٰ ہے واجب الوجود بے نہایت اور لامحدود ہے۔ برہان میں مقدمہ اول ہے کہ اگر واجب الوجود بے نہایت و لامحدود نہیں ہوگا تو ضروری ہے کہ اس عالم میں کوئی ایسی شے ہو جس کا واجب الوجود احاطہ نہ رکھتا ہو۔ مقدمہ دوم ہے کہ واجب الوجود کے لیے
ایسا فرض کرنا سازگار نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پس واجب الوجود بے نہایت و لامحدود ہے۔ سب سے پہلے مقدمہ اول کی توضیح کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ واجب الوجود بے نہایت و لامحدود نہیں ہے، پس اس صورت میں ضروری ہے کہ کوئی بھی موجود ایسی ہو کہ جو واجب الوجود سے کوئی ربط نہ رکھتی ہو، کیونکہ واجب الوجود کے لیے بے نہایت نہ ہونے سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ مقدمہ دوم کی توضیح یہ ہے کہ ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ واجب الوجود ایک طرف تو ہو اور ایک طرف نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی ایسا وجود موجود ہو جس سے واجب الوجود کوئی ربط نہ رکھتا ہو تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نے اپنے وجود کو کہاں سے حاصل کیا؟ یا تو وہ خود واجب الوجود ہوگا یا پھر ممکن الوجود ہوگا۔ اگر کہیں کہ وہ خود واجب الوجود ہے تو اس نے اپنا وجود کسی دوسرے وجود سے حاصل نہیں کیا، تو واجب الوجود کے ایک ہونے کے دلائل اس فرض کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ اس عالم میں فقط ایک ہی واجب الوجود ہے۔ پر اگر کہیں کہ وہ موجود ممکن الوجود ہوگا تو اس مقام پر ہم کہیں گے کہ یہ ممکن الوجود اس بات پر مجبور ہے کہ اپنے وجود کو واجب الوجود سے حاصل کرے، اور ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہر ممکن الوجود واجب الوجود پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ اب اگر اس وجود نے اپنی ہستی کو واجب الوجود سے لیا ہوگا تو وہ واجب الوجود ایسا وجود ہوگا کہ جو اس ممکن الوجود کو وجود عطا کر سکتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واجب الوجود تا ہر جا بے نہایت و لامحدود وجود رکھتا ہے۔ واجب الوجود کے لیے توحید در خالقیت کا اثبات۔ سب سے پہلے اس کا دعویٰ ہے کہ جہان میں بس واجب الوجود ہی خالق ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے برہان کی طرف۔ مقدمہ اول یہ ہے کہ واجب الوجود یعنی کہ وہ موجود کہ جس کے لیے وجود ضروری اور واجب ہے، بعبارت دیگر وہ اپنے وجود کو کسی دوسرے سے حاصل نہیں کرتا۔ مقدمہ دوم ہے کہ تمام ممکنات خود سے وجود نہیں رکھتے بلکہ ان کو وجود بخشا گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ تنہا موجود کہ جو دوسروں کو وجود بخش سکتا ہے واجب الوجود ہے۔ اب اس کی توضیح یہ بنتی ہے کہ واجب الوجود کی ذات میں خالقیت کے منحصر ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے معنی پر توجہ کر لی جائے۔ اگر ہم اس امر پہ توجہ کریں تو یہی نتیجہ ہاتھ آئے گا کہ صرف ایک ہی موجود پہ قابلیت رکھتی ہے کہ دوسرے کو وجود دے سکے، اور وہ وہی ہو سکتی ہے کہ جو ذاتاً وجود رکھتی ہو، اور چونکہ واجب الوجود ایسا ہی ہے اور ممکن الوجود ایسے نہیں ہے، پس ثابت ہوتا ہے کہ خالق فقط واجب الوجود ہے۔ بعبارت دیگر ممکن الوجود کہ جو خود سے وجود نہیں رکھتا اور یہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ دوسروں کو وجود بخش سکے، اگر ممکن الوجود رکھتے ہیں تو خود سے نہیں رکھتے بلکہ انہوں نے واجب الوجود سے حاصل کیا ہے، یعنی فقط واجب الوجود ہی ہے کہ جو خود سے وجود بھی رکھتا ہے اور دوسروں کو وجود دینے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اس مطلب کا اثبات کہ واجب الوجود تمام صفات کمال کا اس صورت میں جامعہ ہے کہ بے نہایت و لامحدود ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ واجب الوجود تمام صفات کمال کا لامحدود حد تک حامل ہے۔ اس دعوے کے لیے ہم دو طرح سے دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس راز سے کہ واجب الوجود کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، اور دوسرا اس راز سے کہ یہ امر محال ہے۔ چلتے ہیں برہان کی طرف کہ راہ اول یعنی جو پہلی راہ تھی اس کا مقدمہ اول ہے کہ کسی چیز کا نیازمند اور ناقص ہونا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ وہ شے نیازمند علت ہے۔ مقدمہ دوم کہ واجب الوجود نیازمند علت نہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ واجب الوجود کوئی نقص نہیں رکھتا۔ اس نتیجے سے یہی استنباط ہوتا ہے کہ واجب الوجود تمام کمالات کا حامل ہے۔ توضیح ہے برہان اول کی کہ ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شے نیازمند علت ہو تو حتماً کسی نہ کسی چیز کی نیازمند علت قرار پائے گی۔ مثلاً ممکن الوجود چونکہ وجود نہیں رکھتا اس لیے علت وجود دہندے کی نیازمند ہے تاکہ وہ اسے وجود بخشے۔ دوسری جانب کوئی ایسا موجود وجود نہیں کہ جس کا واجب الوجود احاطہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ تمام موجود ان کے لیے سرچشمہ وجود وہی ہے، پس وہ تمام موجودات کو محیط بھی ہے اور اپنے اندر کوئی نقص بھی نہیں رکھتا، جس کے معنی یہی ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی جو راہ دوم تھی کہ اس راہ سے کہ یہ امر محال ہے،
اس کا مقدمہ اول بنتا ہے کہ کمال جنس وجود سے ہے، مقدمہ دوم کہ واجب الوجود تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واجب الوجود تمام کمالات کو محیط ہے۔ برہان دوم کی توضیح ہے کہ ذرا سی دقت سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کمال جنسی وجود سے ہے، کیونکہ ہستی یعنی وجود رکھنا، اس سے ہم کمال کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وجود منشاء اثر ہے اور ہم نیستی سے انتظار اثر نہیں رکھ سکتے۔ مثلا قدرت چونکہ ہے اور وجود رکھتی ہے اس لیے کمال ہے، زندگی چونکہ ہے اور وجود رکھتی ہے اس لیے کمال ہے، علم چونکہ ہے وجود رکھتا ہے اس لیے کمال ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہی نہ ہوتی تو کمال بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کمال ہونے کے لیے ہونا یعنی ہستی ضروری ہے، اور جو موجود ہی نہ ہو، نیستی ہو، وہ کمال بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ کہ کمال جنس وجود سے ہے ایک بد یہی امر ہے۔ دوسری جانب ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ ایک کمال کہ جو وجود رکھتا ہے اس نے اپنے وجود کو واجب الوجود کے علاوہ کسی اور سے حاصل کیا ہو۔ ہم یہ امر خالقیت کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں۔ بس واجب الوجود تمام کمالات کا حامل ہے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر کیوں کمالات واجب الوجود بے نہایت ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کمال محدود کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمال وجود تو رکھتا ہے مگر واجب الوجود اس کمال کا حامل نہیں۔ اگر ایک کمال وجود تو رکھتا ہے مگر واجب الوجود اس کا حامل نہ ہو تو یہ فرض واجب الوجود کے ہی خلاف ہے، یعنی جو کسی ایک کمال سے بھی محروم ہو اس سے متعلق یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہر وجود کا سرچشمہ واجب الوجود ہے۔ بس واجب الوجود ہر ایک وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک کمال بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا واجب الوجود حامل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ واجب الوجود ہے تو کوئی کمال اس سے باہر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کمال اس سے باہر ہے تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ واجب الوجود لا محدود و بے نہایت اور ایک سے زیادہ نہیں، اس جہان کا تنہا خالق ہے اور اپنے وجود میں تمام کمالات رکھتا ہے، پس ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واجب الوجود ہی خدا ہے۔ خدا کے لیے بیان کی گئی تمام صفات کا واجب الوجود میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واجب الوجود خدا ہی کی ذات ہے۔ اللہ کی توحید ذاتی پر دلائل نقلی۔ اس مطلب کے بیان میں خداوند متعال ایک ہی ہے، کثیر آیات و روایات موجود ہیں۔ ہم یہاں پر قرآن کریم سے چند آیات بطور نمونہ پیش کریں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اگر اس جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ صافات آیت نمبر 4۔ اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 35۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ اور معبود نہیں ہے بجز اللہ کے۔ 11واں درس ہے اللہ یکتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں بے شک کافر ہو چکے ہیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر خدا ارادہ کرے کہ عیسیٰ ان کی ماں مریم اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو کون ہے کہ جو اس کے برابر ذرا بھی اختیار کرے۔ گزشتہ درس میں ہم نے خدا کی توحید ذاتی کو بیان کیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے چند عقلی و نقلی دلیلیں بھی پیش کی۔ اس درس میں ہم اقسام توحید کی بابت کلام کرنے کے ساتھ ساتھ مراتب توحید کو بھی بیان کریں گے اور یہ بھی عرض کریں گے کہ ایک مسلمان کے لیے ان میں سے کون سے مراتب پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ توحید کی قسمیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی۔ ہم ہر ایک کی جداگانہ توضیح پیش کرتے ہیں۔ توحید ذاتی۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ثابت کیا کہ واجب الوجود موجود ہے، اور توحید ذاتی کے معنی یہ ہے کہ اس جہان میں فقط ایک ہی واجب الوجود ہے۔ البتہ توحید ذاتی کے ایک دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا بسیط ہے یعنی اجزا نہیں رکھتا۔ خدا بند عالم نہ جزء عقلی رکھتا ہے نہ جزء خارجی۔ اس مطلب کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ مقدمہ اول کہ اگر واجب الوجود جز رکھتا ہو
تو وہ مرکب ہو جائے گا۔ مقدمہ دوم یہ ہے کہ مرکب نیاز مند اجزاء ہوتا ہے، جبکہ واجب الوجود کسی بھی چیز کا نیاز مند نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واجب الوجود اجزاء نہیں رکھتا۔ دوسرا ہے توحید صفاتی۔ توحید صفاتی ہم آنے والے دروس میں صفات واجب الوجود کے بارے میں کلام کر کے ثابت کریں گے کہ خدا علم و قدرت و حیات جیسی صفات کا حامل ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ صفات خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں؟ کیا خدا کی صفات زائد بر صفات ہیں؟ یعنی کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ پہلے ذات خدا میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی تھی اور بعد میں وہ صفات سے متصف ہوا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے ہٹ کر کوئی چیز ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا وجود کچھ حصوں میں یعنی ذات، علم، قدرت، حیات وغیرہ سے تشکیل میں آیا، اور کیونکہ ہر مجموعہ اپنے اجزاء کا نیاز مند و محتاج ہوتا ہے تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ خدا اپنے اجزاء کا نیاز مند ہے، اور یہ امر روشن ہے کہ کیونکہ خدا واجب الوجود ہے اس لیے کسی بھی چیز کا نیاز مند نہیں ہو سکتا۔ اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم خدا ذات خدا ہے اور قدرت خدا وغیرہ بھی ذات خدا ہے۔ پس خدا کی تمام صفات ایک دوسرے کے لیے عینیت کا مقام رکھتی ہیں۔ اس بنا پر توحید صفاتی دو ادعا پر مشتمل ہے۔ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، صفات خدا ایک دوسرے کے بھی عین ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے بھی عینیت کا مقام رکھتی ہیں۔ توحید افعالی۔ توحید افعالی یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ موجودات عالم اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے اور مخلوق خدا ہے، ان کے افعال، اثر اور کام بھی خدا کی قدرت اور چاہت سے انجام پاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے توحید ذاتی کے مطابق خدا اپنی ذات میں کوئی شریک نہیں رکھتا، ایسے ہی توحید افعالی یہ ہے کہ وہ فاعلیت اور تاثیر میں بھی یکتا ہے، اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا، نیز اپنے کام انجام دینے میں مخلوق کی مدد یا اجازت کا نیاز مند نہیں، جیسا کہ ثابت ہے کہ اس جہان کا خالق فقط خدا ہے اور ہر فعل اور کام اسی سے متعلق ہے۔ البتہ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ مخلوقات خدا خود سے کوئی کام یا اثر نہیں رکھتی، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مخلوق کے افعال و آثار خدا کی قدرت اور اجازت سے انجام پاتے ہیں۔ بنابراین توحید افعالی کے معنی یہ ہوئے کہ پہلا کہ مخلوقات خدا کی قدرت اور چاہت کی بنا پر کوئی کام انجام نہیں دے سکتی، اور دوسرا خدا اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے کسی کی مدد یا اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ نصاب توحید۔ توحید کی ان تین معنوں میں تحقیق و بیان کے بعد اب ہم توحید کے نئے مفاہیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر توحید ذاتی میں دقت نظر سے کام لینے کے بعد توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت اور توحید در الوہیت تک پہنچ جائیں گے، یا توحید افعالی کے بارے میں تحقیق کرنے سے توحید در رجا، توحید در خوف وغیرہ تک رسائی حاصل کر پائیں گے۔ بنابراین اسلامی دانشوروں نے توحید کے 9 درجے ذکر کیے ہیں۔ پہلا ہے توحید واجب الوجود، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ عالم میں ایک سے زیادہ واجب الوجود موجود نہیں۔ اس بارے میں ہم گزشتہ دروس میں خاطر خواہ کلام کرائے ہیں۔ دوسرا ہے توحید در خالقیت، یعنی اعتقاد رکھنا کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس عقیدے پر دلیل ہے کہ فقط ایک ہی موجود ہے جو دوسروں کو وجود دے کر خلق کر سکتی ہے، اور وہ ہے جس کا وجود از خود ہو، اس نے اپنے وجود کو دوسروں سے حاصل نہ کیا ہو، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسی موجود فقط خدا کی ذات ہے۔ بنابراین خالق موجودات بس وہی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے توحید در ربوبیت۔ توحید در ربوبیت 2 حصوں میں ہے۔ توحید در ربوبیت تکوینی، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ تنہا خدا ہی ہے جو تمام عالم کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس مطلب کو ثابت کرنا آسان ہے، کیونکہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فقط خدا ہی خالق موجودات ہے، تمام تر قدرت اس کے اختیار میں ہے، تو فقط وہی قدرت رکھے گا اس جہان کے نظام کو چلا سکے۔ اور دوسرا ہے توحید در ربوبیت تشریعی، یعنی اعتقاد رکھنا کہ قانون سازی کا حق فقط خدا کو حاصل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی کسی موجود سے متعلق قانون بنانے کا حق فقط اس وقت رکھتا ہے جب وہ اسے اچھی طرح جانتا ہو اور اس کے ہدف سے بھی آگاہ ہو، کیونکہ خدا انسانوں کا خالق ہے اور فقط وہی ہے جو انسان کی تمام خصوصیات سے آگاہی رکھتا ہے۔
دنیا اور آخرت میں ان کے ہدف سے بھی واقف ہے، لہٰذا بس اسی کو شائستہ ہے کہ انسان کے بارے میں قانون سازی کرے۔ ربوبیت تکوینی تمام مخلوقات کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم تمام عالم کی تدبیر کرتا ہے، البتہ ربوبیت تشریعی فقط ان موجودات سے مخصوص ہے جو مختار ہیں، جیسے انسان اور جنات، یعنی خدا قانون گزاری کے ذریعے مختار موجودات کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ چوتھا ہے توحید در عبادت، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ بس خدا ہی عبادت کے لائق ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اور جہان کا خالق تنہا خدا ہے، بس وہی ہے کہ جو جہان کا نظام چلا رہا ہے، نیز اس کے لیے قانون سازی کرتا ہے، تو ہم خود بخود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ فقط خدا ہی سزاوار عبادت ہے۔ پانچواں ہے توحید در خوف، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر کوئی ذات اس قابل ہے اس سے اس کے معصیت کرنے کے معاملے میں ڈرا جائے تو وہ بس اللہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام تر قدرت خدا کے اختیار میں ہے، باقی تمام موجودات اس کی اجازت سے اپنے امور کو انجام دیتی ہیں، تو پھر ہم غیر از خدا کسی مخلوق سے بھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ توحید در رجا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر کوئی ذات اس قابل ہے کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ توحید در استعانت، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ فقط خدا سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ توحید در محبت، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ محبوب حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے۔ اگر انسان یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ حقیقی اور مستقل وجود فقط خدا کی ذات ہے اور تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، تو بس وہی انسان کی تربیت کر سکتا ہے، تو وہ فقط خدا ہی کو دوست رکھے گا۔ 12واں درس ہے صفات خدا کے حوالے سے۔ اس درس اور اس سے اگلے درس میں صفات خدا کے بارے میں تحقیق کریں گے، البتہ اس بحث کے آغاز سے پہلے لازم ہے کہ چند سوالات کے جواب دے دی جائیں۔ ہمارے لیے صفات خدا کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات سے متعلق جاننا کتنی اور کیسی اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ بعبارت دیگر، اگر انسان یہ نہ جانتا ہو کہ خدا کون سی صفات سے متصف ہے تو اسے کس قسم کے مشکل درپیش آ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اب تک دلائل و براہین کی روشنی میں وجود واجب الوجود کو ثابت کیا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ واجب الوجود صفات سری رکھتا ہے، البتہ یہ کہ ادیان میں خدا کے بارے میں کون کون سی صفات ہیں اس کے بارے میں بحث نہیں کر سکے۔ اس درس میں ہم ادیان ابراہیمی میں خدا کے لیے بیان ہونے والی صفات کے بارے میں تحقیق کریں گے، اور اگر اس طرح ہم واجب الوجود اور اس جہان کے خالق کی صفات کو جان لیں تو اس قابل ہو جائیں گے کہ خالق حقیقی کو جھوٹے خداؤں سے الگ کر سکیں، یعنی کہ وہ موجودات کے جن کے بارے میں دعویٰ کیے گئے ہیں کہ وہ خالق ہستی اور عالم ہیں، ان میں سے جس میں سے بھی یہ صفات لازمیہ پائی جاتی ہیں وہی موجود خالق جہان ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی تمام موجودات خالق ہونے کی لیاقت سے عاری ہوں گی۔ اس کے علاوہ صفات خدا سے متعلق جاننا خدا کے بارے میں انسان کی عمیق معرفت حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ بات تو دلائل اور براہین سے ثابت کر دی گئی ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے یا ایک موجود بنامے واجب الوجود موجود ہے، البتہ یہ واجب الوجود کس طرح کی موجود ہے اس بات کو ہم بیان کردہ دلائل میں بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا ضروری ہے کہ خدا کی عمیق معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی صفات کے سراغ میں نکلا جائے، البتہ وہی صفات کی جو ادیان الہی میں بیان کی گئی ہیں۔ کیا صفات خدا کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے؟ صفات خدا کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان اس قابل ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے؟ ہم جانتے ہیں کہ چونکہ خداوند عالم واجب الوجود اور کامل ہے، اس لیے لامحدود ہے۔ انسان کسی چیز کو اس وقت بطور کامل پہچان سکتا ہے جب وہ اس پر پوری طرح سے مسلط ہو، بنابراین انسان تو محدود ہے اور ذات خدا لامحدود، لہٰذا ممکن نہیں کہ ایک انسان خدا اور اس کی صفات کی معرفت بطور کامل حاصل کر سکے، کیونکہ کام بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایک دریا کے پانی کو کسی ظرف میں ڈالنا چاہیں۔ دوسری طرف کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو اشیاء کی شناخت و معرفت کے سلسلے میں حصوں محسوسات سے کام لینے کی عادت کر بیٹھتے ہیں، اور یہ وہی روش ہے کہ جسے ہم پہلے سے تجرباتی روش یا حسی روش کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ افراد غیر مادہ اشیاء کی جنہیں حس کے ذریعے پہچاننا محال ہے، اس کو بھی مادی اشیاء کے زمرے میں داخل کرتے ہوئے
انہیں حصے پہچاننے کے درپے ہوتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کو کسی بڑے پرندے، یا خدا کو کسی پیرے مرد جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہو، یا ایسا جوان کہ جس نے تازہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہو، اس پہ تشبیہ دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ تمام تشبیہات غلط ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی صحیح راہ موجود ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں دانش مندان علم کلام نے 3 جواب دیے ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ گروہ اول کہتا ہے کہ پہلا گروہ اعتقاد رکھتا ہے کہ انسان کیونکہ محدود ہے لہٰذا اس کے لیے خدا کی معرفت ممکن نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے خدا عالم ہے یا جاہل۔ اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن کریم اور دوسری کتابوں میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جن میں کئی صفات مانند علم و قدرت کی خدا نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہیں، اس کے کیا معنی ہوئے، تو کہتے ہیں کہ ہم ان آیات کے معنی کو نہیں سمجھے۔ اس گروہ کو اہل تعطیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمیں معرفت خدا کے متعلق بحث سے تعلیل برتنی چاہیے۔ دوسرا جو گروہ ہے بنا کسی دقت نظر کے خدا کے لیے انسان کی طرح ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کے قائل ہے اور خدا کو انسان کے جسم سے تشبیہ دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا بھی انسان کی طرح جسم رکھتا ہے، البتہ اس کا جسم انسان کے مقابلے میں بہت بڑا اور کامل تر ہے۔ متکلمین کے درمیان اس گروہ کو مجسمہ یا اہل تشبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروہ کے واضح تر مصداق ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب اور ان کے پیروکار ہیں۔ گروہ سوم اہل تشیع بھی اسی گروہ کا جز ہیں۔ یہ گروہ اعتقاد رکھتا ہے کہ صفات خدا کی معرفت ممکن ہے، جیسے کہ آیات قرآن میں اس امر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور صفات خدا کی معرفت کو ممکن جانتے ہوئے خدا کی نسبت صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ سرے سے ہی خدا کی معرفت ممکن نہیں تو یہ آیات فضول اور بے فائدہ قرار پائیں گی۔ اگر یہ گروہ صفات خدا کے بارے میں جو اعتقاد رکھتا ہے اس سے متعلق چند اہم نکتے درج ذیل ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ خدا کو انسان یا کسی بھی دوسری موجود سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ کرنے سے خدا ناقص اور محدود ہوگا، اور جو نقص اور محدودیت سے متصف ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نکتہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی صفت کی نسبت خدا سے دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ صفت ہر قسم کی محدودیت اور نقص کے عنصر سے پاک ہو۔ مثلاً اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم کامل ہے اور ہر چیز کا احاطہ رکھتا ہے، یعنی ہم خدا کے عالم ہونے کو اس صورت سے تصور نہیں کر سکتے کہ جس سے اس کے لیے کوئی نقص یا محدودیت لازم آئے۔ مثلاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند عالم اس علم کے کہ جو سننے سے متعلق ہے کانوں کا نیاز مند ہے، کیونکہ اس تصور سے ہم خدا کے لیے اجزا کے قائل ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نیاز مند قرار پائے گا۔ نکتہ سوم یہ ہے کہ درست ہے کہ انسان کے لیے خدا کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے، البتہ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ خدا کی کامل معرفت حاصل کر سکتا ہے، بلکہ انسان کے لیے خدا کی صفات میں سے بہت کم حصے کی معرفت حاصل کرنا ہی ممکن ہے۔ بعبارت دیگر انسان کا ذہن ایک کوزے کی مانند ہے کہ جو صفات الہی کے سمندر میں سے اپنے اندر بقدر ظرفیت ہی صفات خدا کو جگہ دے سکتا ہے۔ اس بنا پر ہمارے اعتقاد کے مطابق صفات خدا کی معرفت ممکن ہے، البتہ ہمیں چاہیے کہ صفات خدا کے بارے میں ایسے تصور کریں کہ جس کی وجہ سے خدا کی ذات میں کوئی نقص یا محدودیت ایجاد نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اقسام صفات خدا کے بارے میں بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ خدا کون کون سی صفات کا حامل ہے۔ 13واں درس ہے صفات خدا نمبر 2۔ گزشتہ درس میں ہم نے ثابت کیا کہ صفات خدا کی معرفت ممکن ہے اور ہم صرف انہی صفات کو خدا سے نسبت دے سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے نقص و محدودیت کا باعث نہ بنے۔ اس درس میں ہم خدا کی صفات کی اقسام کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے اہم ترین صفات پر بحث کریں گے۔ صفات خدا کی اقسام۔ صفات خدا کی تقسیم کے سلسلے میں 2 روشیں موجود ہیں۔ پہلی تقسیم کے مطابق انہیں صفات فعلی اور ذاتی میں، جبکہ دوسری تقسیم کے مطابق صفات سلبی اور ثبوتی میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی تقسیم جو ہے وہ ہے ہماری تقسیم صفات ذاتی اور صفات فعلی۔
صفات ذاتی ہر وہ صفت کی جسے خدا کی ذات سے براہ راست سمجھا جا سکے، بغیر اس کے کسی اور مخلوق یا صفت کو درمیان میں لا کر اس کی مدد سے ان صفات کو سمجھا جائے۔ بعبارت دیگر اگر ہم صرف ذات خدا کو نظر میں رکھیں تو سمجھ پائیں گے کہ یہ صفات خدا میں پائی جاتی ہیں، ان کی کسی عنوان سے بھی ذات الہی سے سلب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب سے ذات ہے یہ صفات بھی اسی وقت سے اس میں موجود ہے، اور اسی جہت سے ہم ان صفات کو خدا کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، جیسے کہ علم، قدرت اور حیات۔ دوسری ہے صفات فعلی۔ صفات فعلی خدا کی ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کی خدا کی نسبت ان کے افعال کے حوالے سے ہوتی ہے، یا وہ صفات کی جو خدا کے موجودات سے رابطے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، یعنی خدا کے افعال پر توجہ کرنے سے خدا سے یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں اور ہم خدا کو ان کی صفات کی بنا پہ فرض کر سکتے ہیں۔ بعبارت دیگر وہ صفات کی جو ذات الہی اور اس کے افعال کے درمیان پائے جانے والے رابطے کے ذریعے سمجھی جائیں، صفات فعلی کہلاتی ہیں، جیسے کہ رازق، خالق، غفور، جو خدا کے افعال سے متعلق ہیں۔ بعض افراد قائل ہیں کہ صفات ذاتی اور صفات فعلی میں دو فرق موجود ہیں۔ اول یہ کہ صفات ذاتی واجب الوجود کے مفہوم کی تحقیق سے ہاتھ آتی ہے، جبکہ صفات فعلی وہ صفات ہیں جو واجب الوجود اور اس کے افعال کا مقایسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوم یہ کہ صفات فعلی قابل نفی و اثبات ہیں، یعنی ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کے مرتکب نہ ہوتے تو خدا کو کسی موجود کو بخشنے اور معاف کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور اگر ایسا ہوتا تو غفار نہ ہوتا۔ البتہ صفات ذاتی کے معاملے میں ہم ایسا نہیں سوچ سکتے، اگر انہیں خدا سے سلب نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی موجود عالم، قادر، حی یعنی زندہ نہ ہو تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ہے دوسری تقسیم۔ دوسری تقسیم میں پہلی چیز آتی ہے صفات ثبوتی اور سلبی۔ صفات ثبوتی وہ تمام صفات ہیں کہ جن کو خدا سے نسبت دی جا سکتی ہو، یا وہ صفات کی جنہیں کمال کے معنی میں لیا جا سکتا ہو۔ ان کے مقابلے میں صفات سلبی ایسی صفات کی جن میں کسی نقص کی خدا سے نفی کی جاتی ہے، ایسی صفات کی جنہیں نقص کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ بعبارت دیگر ہم جس صفت کمال کو بھی فرض کریں واجب الوجود اس کا حامل ہوگا، در مقابل ہر وہ نقص کے جو فرض کیا جا سکتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، واجب الوجود اس سے پاک و منزہ ہے۔ نمونے کے طور پر صفات حیات، قدرت، عفو، درگزر سے کام لینا کمال ہیں، اس لیے ہم انہیں خدا سے نسبت دے سکتے ہیں۔ صفات جیسے رشد کرنا، جسم رکھنا، جاہل ہونا نقص ہیں اور ہم انہیں خدا سے نسبت نہیں دے سکتے۔ صفات ثبوتی کا اثبات اور صفات سلبی کی نفی۔ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ واجب الوجود تمام کمالات کا حامل ہے۔ اس تعریف کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ اول کہ واجب الوجود تمام کمالات کا جامع ہے، مقدمہ دوم کہ صفات ثبوتی میں سے ہر صفت نو کمال سے ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ واجب الوجود تمام صفات کمال کا حامل ہے۔ بعبارت دیگر واجب الوجود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر صفت کمال کا حامل ہو، کیونکہ کسی کمال کا نہ ہونا ایک نقص ہے اور خدا ہر نقص سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اس استدلال کو اس صورت میں ہم بیان کریں گے کہ اس کا مقدمہ اول ہوگا کہ کوئی بھی ایسا کمال کہ جو فرض کیا جا سکتا ہے اس کا حامل نہ ہونا ایک نقص ہے۔ مقدمہ دوم کہ واجب الوجود نقص نہیں رکھتا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہر کمال جو کہ فرض کیا جا سکتا ہے واجب الوجود اس کا حامل ہے۔ اثبات علم، قدرت اور حیات۔ پہلے بیان کیے گئے استدلال میں ہم نے بطور کلی تمام کمالات کو واجب الوجود کے لیے ثابت کیا، البتہ اب ہم کمالات اور صفات ثبوتیہ کو جداگانہ طور پر ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بے نہایت ہونے کو بھی ثابت کریں گے۔ خدا بہت سی صفات ذاتی اور فعلی رکھتا ہے، البتہ ان صفات کے درمیان تین صفات علم، قدرت اور حیات خدا کی اہم ترین صفات ذاتی شمار کی جاتی ہیں۔ اس درس کے آخر میں ہم بطور نمونہ صفات خدا میں سے ان تین صفات کو ذات خدا کے لیے ثابت کریں گے۔ مقدمہ اول بنتا ہے اس جہان میں ایسی موجودات وجود رکھتی ہیں کہ جو علم، قدرت اور حیات کی حامل ہوں۔ مقدمہ دوم واجب الوجود یعنی تمام موجودات کے جو ممکن الوجود ہیں ان کے وجود میں آنے کی علت ہے۔ مقدمہ سوم وہ موجود کہ جو خود ایک چیز کی حامل نہ ہو، کسی دوسرے کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتی۔ اور مقدمہ چہارم واجب الوجود ہونے موجودات کو خلق کیا ہے
واجب الوجود نے ہی موجودات کو خلق کیا، اور جب خلق اس نے کیا ہے تو انہیں علم، قدرت اور حیات بھی اسی نے ہی بخشی۔ اس بنا پر وہ خود ان صفات سے متصف ہے جب ہی اس نے باقی موجودات کو یہ عطا کی ہے، ورنہ اگر وہ خود ان کا حامل نہ ہوتا تو دوسروں کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مقدمہ پنجم، واجب الوجود میں ہر کمال بنا کسی محدودیت اور نقص کے موجود ہے، اور اگر ہم کہیں کہ وہ کسی کمال کو بطور محدود رکھتا ہے تو یہ ایک نقص ہے اور صفات سلبیہ میں سے ہو جائے گا کہ جو خدا نہیں رکھتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا علم، قدرت اور حیات کا بنا کسی محدودیت کے حامل ہے۔ مذکورہ بالا صفات کے اثبات سے ہم خدا کے لیے دوسری صفات کا بھی اثبات کر سکتے ہیں، اس طور سے کہ صفات ثبوتی و سلبی کے معنی سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہیں کہ ہر اچھی صفت کو خدا سے نسبت دیں اور ہر صفت بد کو اس سے سلب کریں۔ گزشتہ کچھ دروس میں ہم نے صفات واجب الوجود کو ثابت کیا اور یہ بیان کیا تھا کہ اس جہان میں ایک ہی واجب الوجود موجود ہے۔ اس بنا پر وہ تمام صفات ثبوتی کا حامل اور تمام صفات سلبی سے مبرہ و منزہ ہے، نیز یہ تمام صفات وہ ہیں کہ جنہیں خدا نے قرآن میں اپنی ذات سے خود نسبت دی۔ اس بنا پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ واجب الوجود خدا ہی ہے۔ اس مطلب کے اثبات سے خدا شناسی اور معرفت خدا سے متعلق بحث اپنے اختتام کو پہنچی، البتہ ایک نہایت ہی اہم بحث کہ جو ہر انسان کے لیے جائز سوال ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔